کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا ایک اہم ٹاپک تھا CSR، اور یہ بھی ہمارے کورس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ابھی تک ہم نے کورس کے 3 بڑے میجر ایریاز کور کیے ہیں۔ چیپٹر ایک ہی ہے، لیکن ہم چونکہ ساتھ ساتھ کوشچن کے انداز سے چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک سوال کا انداز مینیج کیا تھا سب سے پہلے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، فیصلہ کروایا جائے کہ جو کانسیپٹ آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جو جملہ یا جو بھی سچویشن آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، یہ ایتھیکل ہے کہ ان ایتھیکل، آپ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ فیصلہ اب آپ نے اتنی چیزیں پڑھ لی ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی اسٹیک ہولڈر کا انٹرسٹ تو مجروح نہیں ہو رہا۔ 90% تو ایگزام میں یہی آنے کا چانس ہے، لیکن 10% ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کوئی آپ کے سامنے ان سین سچویشن رکھ سکتا ہے، وہاں پھر آپ نے ذرا تھوڑا سا کام کو مینیج کرنا ہے۔ آج میرا پلان یہی تھا کہ میں آج آپ کے ساتھ سب سے پہلے ٹیسٹ ڈسکس کرتا، لیکن ٹیسٹ آدھے گھنٹے میں ڈسکس ہو جانا، اس لیے میں نے سوچا کہ کل اس کے سوال چیپٹر نمبر 6 کے سوال اور پلس کل سارا دن صرف ٹیسٹ پہ اور ساتھ سوالوں پہ رکھیں گے، تاکہ ایک ہی وقت میں دونوں کام کمپلیٹ ہو جائیں۔ تو کل چیپٹر نمبر 6 کے ٹیسٹ یعنی چیپٹر کے کوشچنز along with سب سے پہلے کریں گے ٹیسٹ ڈسکس، ٹیسٹ کے بعد جو ٹائم بچے گا اس کے بعد اس کے کوشچن بھی بہت عمدہ ہیں۔ پہلے 4-5 سوال تو خیر ایسے ہی جو ہے بیسیکلی بس آسان سے سوال ہیں، لیکن جیسے ہی کوشچن نمبر 7 سے آن ورڈ آپ چلیں گے تو آپ کو ذرا مضبوط اور بہت اچھے سوال ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ کل اس کو بھی ساتھ مینیج کریں، تاکہ کل ایک ہی وقت میں 20 سوال آپ کے تھے ٹیسٹ کے، اور آلموسٹ تقریباً کوئی 12-13 سوال اس کے بھی ہیں جو اچھے کرنے والے ہیں۔ جی بچے، کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ جی ہمارا کانسیپٹ تھا کہ CSR کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا، ہم نے کتاب سے بھی پڑھ لیا، میں نے کل سلائیڈ بھی سینڈ کر دی تھی صرف اس کی وجہ سے کہ جو چیز آپ کے پاس کتاب میں موجود نہیں ہے، جو میں نے خود سے ڈیزائن کی ہوئی ہے، کم از کم وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تو ہمارے پاس جو لاسٹ ٹاپک تھا CSR کا، وہ تھا CSR کے کانسیکوینسز۔ میرے کانسیکوینسز مراد یہ ہے، اگر کوئی آرگنائزیشن CSR پہ کام نہیں کرتی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آل آف یو، اگر کوئی آرگنائزیشن CSR پہ کام نہیں کرتی، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو فالو نہیں، تو اس آرگنائزیشن کا آنے والے وقتوں میں کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کہانی بہت واضح ہے۔ میں اگین دوبارہ واپس آتا ہوں اسٹیک ہولڈرز کی طرف۔ ایک بات بتائیے، جس آرگنائزیشن میں آپ ایز اے امپلائی کام کر رہے ہیں، وہاں پر آرگنائزیشن کے اندر آپ کے CSR پہ کام نہیں ہوتا، اور CSR میں امپلائیز کے ساتھ رسپیکٹ، امپلائیز کے ساتھ سارا معاملات بھی شامل ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کیا خیال ہے ایسی آرگنائزیشن میں آپ کا کام کرنے کو دل چاہے گا؟ مجبوراً تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہوگی تو آپ سب سے پہلے آرگنائزیشن چھوڑیں گے۔ اس آرگنائزیشن میں آپ کے پاس رسپیکٹ نہیں ہوگی تو آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ اس آرگنائزیشن میں آپ کو اگر پراپرلی سیلری نہیں ملے گی تو آپ ہمیشہ گھر کے معاملات کو، اپنی زندگی کے معاملات کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پائیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے، اور ڈی موٹیویٹ کبھی بھی اچھی پرفارمنس آرگنائزیشن میں نہیں دے سکتا۔ تو اب کہانیاں ہی ہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے، اس کو کئی انداز سے لپیٹ کر سکھایا جا رہا ہے، ورنہ ایک ہی بات کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے بچے؟ انٹرسٹ آف سٹیک ہولڈر کی وائلیشن ہے یا انٹرسٹ آف سٹیک ہولڈر کی ایکسیپٹنس ہے؟ یعنی یا تو آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں یا آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہی کہانی بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ آل آف یو، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ وہی کہانی ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے۔ جی نمبر 1، ریپوٹیشن رسک۔ ایک بات بتائیے، مارکیٹ میں اگر آپ کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ آپ ان ایتھیکل ہیں، آپ امپلائی کا اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ سپلائر کے پیسے نہیں دیتے، آپ گورنمنٹ کے رولز کو فالو نہیں کرتے، آپ اپنے جو ہے بیسیکلی سوشل ایکٹیویٹی میں کبھی انوالو نہیں ہوتے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ریپوٹیشن۔ تو ریپوٹیشن خراب ہوگی تو کیا خیال ہے؟ بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں۔ آپ کا لوگ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ممکن ہے گورنمنٹ آپ کو بین کر دے، ممکن ہے گورنمنٹ کوئی آپ کے اوپر فائن امپوز کر دے۔ تو جتنی طرح کی ریپوٹیشن کے مسائل ہوں گے، اتنے بڑے نقصانات بھی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیگل ایشوز، بچے اگر آپ نے بالفرض مثال کے طور پر آپ کی آرگنائزیشن برائبز وغیرہ میں انوالو ہو گئی ہے تو پھر لیگل ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ کل ہم نے پڑھا تھا CSR میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ کون سی؟ اکنامک ایکٹیویٹی، سوشل ایکٹیویٹی اینڈ انوائرمنٹل ایکٹیویٹی۔ سوشل ایکٹیویٹی اور انوائرمنٹل تو سوشل ہیں، لیکن اکنامک ایکٹیویٹی لیگل ایکٹیویٹیز ہیں۔ آپ نے ٹیکس ادا نہیں کیا، نو ڈاؤٹ یہ
इलीगल भी है, अनएथिकल भी है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह के नुकसान के ऊपर जुर्म है और उस जुर्म पे सज़ा होती है। एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस, मैंने अभी बताया, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में CSR पे काम नहीं होता और एम्प्लॉइज़ इफेक्ट हो रहे हैं तो एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस खुद बहुत कम होनी है ड्यू टू डीमोटिवेशन, लोअर प्रोडक्टिविटी। तो डीमोटिवेशन बंदा कभी भी हाई प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकता। ये भी एम्प्लॉय का पॉइंट है, ये भी एम्प्लॉय का पॉइंट है। मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चे, ये भी मैं सिर्फ जस्ट खबरनामे की हेडलाइन समझा रहा हूँ जी। स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां लोग डीमोटिवेट होंगे वहां गुस्सा होगा, जहां गुस्सा होगा लोग आपस में लड़ेंगे। बिला वजह इंसान का ये मिजाज है कि जहां पर इंसान जो है वो डीमोटिवेट हो, उसका मामला ठीक ना चलते हो, वो हर वक्त गुस्से की हालत में रहता है। ये मैं नहीं कहता, साइकोलॉजी कहती है। लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, तो फिर छोटे बड़े का अदब ख़त्म हो जाएगा। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था कि बेहतरीन, तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने बड़ों का अदब करे और अपने छोटों से शफकत करे। बल्कि एक हदीस तो ये भी है कि तुम में से वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, या वो हम में से नहीं है जो अपने बड़ों का अदब नहीं करता और अपने छोटों पर शफकत नहीं करता। ये बाकायदा हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज यानी मफ़हूम है उसका जी बच्चे। ये 1 2 3 4 पॉइंट ये किसके हैं? एम्प्लॉइज़ के, सारे के सारे एम्प्लॉइज़ के हैं। तो इसलिए इसको कोई अलग से एग्जामिनर नहीं पूछेगा। एग्जामिनर ने पूछना एक ही एंगल है, ये चारों के चारों आपके एम्प्लॉइज़ के एंगल हैं जी। वो भी आ जाएगा जी। लॉस ऑफ पब्लिक क्रेडिबिलिटी, इसका ताल्लुक इसके साथ है, ये इसके साथ। रेपुटेशन रिस्क अगर खराब होगी तो लॉस ऑफ पब्लिक क्रेडिबिलिटी, लोगों का आप पर एतमाद खत्म हो जाएगा। लोगों के एतमाद के ख़त्म होने का नुकसान नंबर 1, मुमकिन है लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास ना आएंगे, यार इस इदारे में काम नहीं करना, इसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं है। आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, आपके पास गवर्नमेंट आपको मराआत नहीं देगी क्योंकि आपकी रेपुटेशन जो ख़राब है। तो गवर्नमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मराआत भी नहीं देती बल्कि सख्त कंट्रोल लगा देती है। लास्ट पर एम्प्लॉयज़ का है, एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप आर अफेक्टेड, यानी एम्प्लॉयज़ का और एम्प्लॉयर का आपस में ताल्लुक ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऑल ऑफ यू, आइए अब मैं इसको पढ़ा भी देता हूँ किताब में, ये सारा कुछ लिखा हुआ नहीं। नंबर 1, रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन फाइंड इट ईजियर टू विन द कीप लॉयल कस्टमर। हाँ जी भाईजान, लॉयल कस्टमर कौन है? जो आपके साथ मुखलिस कस्टमर हैं, वो आपको छोड़ जाएंगे। जो आपसे सिर्फ चीज़ खरीदते थे, जो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते थे। एंड आल्सो लॉयल एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय भी छोड़ देंगे। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि रेपुटेशन का एरिया बहुत बड़ा है। बस रेपुटेशन खराब होगी तो लोग भी छोड़ेंगे, कस्टमर भी छोड़ेंगे, सप्लायर सप्लाई नहीं देगा और गवर्नमेंट रूल्स रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगी। व्हेन अ बिजनेस रेपुटेशन इज डैमेज्ड देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग कस्टमर टू राइवल ऑर्गेनाइजेशन। राइवल आपको मालूम है कंपटीशन को कहते हैं। तो अगर आपकी रेपुटेशन खराब है तो लोग आपके मुकाबले की ऑर्गेनाइजेशन से सामान खरीदेंगे या वहां मूव करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में डाउन होना शुरू हो जाएगी। लो प्रोडक्टिविटी, वी नो कि बच्चे अगर कस्टमर आपका एम्प्लॉय जो है वो डिमोटिवेट है तो वो किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। द प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज, एरर स्टार्ट, गलतियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए कि एम्प्लॉय का तो दिल ही नहीं चाह रहा काम करने को। एम्प्लॉय डिमोटिवेशन एंड स्लो डाउन ऑफ सेल प्रोसेस दैट कैन लूज योर वैल्यूएबल टाइम एंड मनी। ये बच्चे एग्जाम्पल है सारी के सारी, वरना असल बात आपको मालूम होना चाहिए, डिमोटिवेशन इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, एम्प्लॉयज लूजिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ देयर बॉसेस। यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले हदीस से बयान की, वो इसी पॉइंट पे की थी कि छोटे का अदब बड़े का अदब खत्म हो जाएगा, छोटे सी मोहब्बत खत्म हो जाएगी आपस की लड़ाइयों की वजह से। लॉस ऑफ पब्लिक क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ एथिक्स में लूज की कस्टमर्स। और ये मैंने बताया था कि असल में ये एक ही पॉइंट है, ये कोई 2 पॉइंट नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। रेपुटेशन रिस्क या लॉस ऑफ आपके पास पब्लिक क्रेडिबिलिटी। लीगल इशू, गवर्नमेंट फाइन और मेक क्लोज बिजनेस। गवर्नमेंट या तो आपको फाइन कर सकते हैं, बच्चे देखिए यहां उसने कोई एग्जांपल नहीं दी कि किस वजह से। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है, बता दिया। हो सकता है आपने टैक्स चोरी किया हो सकता है आपने टैक्स पूरा अदा ना किया हो या अदा ही ना किया
ہو سکتا ہے آپ نے برائبز میں انوالو ہوئے ہوں، تو کسی بھی ان ایتھیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو کہ لا کے حدود میں آ جاتی ہے، اگر وہ قانونی حدود میں آ گئی تو پھر اس پہ قانونی سزا بھی ہوگی۔ نیکسٹ، امپلائیز پرفارمنس، لیک آف ایتھکس ہیز اے نیگیٹو افیکٹ آن امپلائیز پرفارمنس۔ تو اس کا تعلق بھی آپ کے اس پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ہے، بلکہ یہ پہلے پوائنٹ آنا چاہیے تھا، میں نے خود لکھا ہوا ہے، میں نے پہلے لکھا ہوا ہے، پرفارمنس خراب ہونے کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی خراب ہوتی ہے۔ اینڈ دا لاسٹ ون، امپلائیز ریلیشن آر افیکٹڈ۔ امپلائیز کے ریلیشن شپ جو مینجمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں۔ لیڈر فیس لوزنگ دا ریسپیکٹ آف ہز امپلائیز، کاز ٹینشن امنگ امپلائیز اینڈ لیک آف ٹرسٹ امنگ امپلائیز۔ لوگوں کو آرگنائزیشن پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ تو اگر میں واپس چلوں اس سارے یہ کتاب میں تو لکھا ہوا ہے نا، ایسے ہی لکھا ہوا ہے یہ کتاب میں، تو اگر میں غور سے دیکھوں تو اس نے ٹوٹل ہمارے پاس 3 میجر پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں جی۔ امپلائیز کے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، کسٹمر کے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، اور گورنمنٹ کے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں جی۔ کیوں جی ایسے ہی نہیں کچھ؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل جو اس نے ڈسکشن کی ہے وہ ساری کی ساری ڈسکشن آپ کی انہی پوائنٹ کے اوپر ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو معلوم ہو تو یہ والا پوائنٹ امپلائیز کا، یہ والا پوائنٹ بھی امپلائیز کا، یہ والا پوائنٹ بھی امپلائیز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والا پوائنٹ بھی امپلائیز کا۔ 4 پوائنٹ تو صرف امپلائیز کے اوپر ہے، جبکہ بچے آپ کو میں نے اس سے بڑا ڈومین دیا ہوا ہے۔ یہ صرف اتنا لکھا ہوا کانسیکوینسز، کیا کانسیکوینسز سپلائر کے اینگل سے نہیں آ سکتے کہ سپلائر آپ کو سامان دینا بند کر دے کہ نہیں یار آپ انیتھیکل آدمی ہیں، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرتا، میں آپ کی آرگنائزیشن کو سامان نہیں دیتا۔ تو یہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے اس لیے کلاس میں جب چیپٹر نمبر 6 شروع ہوا تھا ایک کانسیپٹ دیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا یہ ایک گیجٹ ہے، اس کو یاد کر لیجئے، وہ ہے اسٹیک ہولڈر انٹرسٹ۔ اسٹیک ہولڈر انٹرسٹ کی خلاف ورزی کریں گے وہ ان ایتھیکل بھی کہلائے گی، اسٹیک ہولڈر کے انٹرسٹ کی خلاف ورزی کریں گے تو کانسیکوینسز غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنی سی بات ہے، ایک ہی چیز ہے، اس کے 2 رخ ہیں، آل آف یو۔ اور اگر میں بات کرتا ہوں کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے تو 2 پوائنٹ اس نے کسٹمر کے اینگل سے دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہمارے پاس یہ والا پوائنٹ کسٹمر کے اینگل سے ہے، ایک ہمارے پاس یہ والا پوائنٹ کسٹمر کے اینگل سے ہے۔ اور اگر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ، یہ والا پوائنٹ جو ہے۔ تو اس نے صرف 3 اینٹیٹیز کو ڈسکس کیا، جبکہ ہمارے پاس ابھی بے شمار لوگ موجود ہیں۔ ایک بات تو بتائیے، میں ویسے آپ سے اوپن ڈسکشن کر رہا ہوں کیونکہ ایگزامنر کے پاس یہاں روم ہے، یہاں ایگزامنر کتاب سے بیونڈ جا سکتا ہے، چونکہ وہ اس کو فوکس کر رہا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں ہے کہ ٹیچر نے کلاس میں پڑھاتے وقت یہ بات بتائی ہوگی اسٹوڈنٹس کو۔ ایک بات بتائیے، اگر آپ کی آرگنائزیشن ان ایتھیکل کام کرتی ہے تو کیا یونین نہیں کھڑی ہو سکتی؟ تو کیا یونین کھڑی ہوگی تو وہ کمپنی کے کاموں کو رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی؟ کمپنی بند کروا سکتی ہے یونین، اتنی پاور ہوتی ہے یونین کے پاس، چونکہ یونین کے ساتھ پوری امپلائیز ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ کوئی ایسا غلط کام کر رہے ہیں تو سوسائٹی اگر پریشر گروپ بن کے کھڑی ہو جائے تو کیا کمپنی بند نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے اس کو یہاں اس نے ڈسکس نہیں کیا، بٹ یو مسٹ کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ میں نے 3 بڑی ایگزامپلیں دی ہیں۔ سپلائر سپلائی دینے بند کر سکتا ہے، امپلائیز یونین کے ساتھ مل کر یونین جو ہے وہ ایک بڑا آرگنائزیشن میں پرابلم کر سکتی ہے، کانسیکوینسز کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ کی ان ایتھیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کے جو ہے بیسیکلی پریشر گروپ جو ہے وہ بھی ایک اچھی خاصی فورس کریٹ کر سکتے ہیں۔ بچے ایسا بھی تو ممکن ہے ان ایتھیکل ہونے کی وجہ سے بینک کے آپ کو لون نہیں دینا جاؤ تو پرابلم آگے نہیں آ گئی۔ اور ہم نے چیپٹر نمبر 4 میں پڑھا ہے کہ آرگنائزیشن خالی سیل کی بنیاد پر نہیں چل سکتی۔ آپ ان ایتھیکل ہیں تو کیا لوگ آپ کا شیئر خریدنا بند نہیں کر سکتے؟ اور بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اب دیکھیں 5 ایگزامپل ہمارے پاس ہو گئی۔ کون کون سی دی؟ سپلائر کی، یونین کی، اور سوسائٹی کے پریشر گروپ کی، شیئر ہولڈرز کی، اور بینک کی۔ آپ کے پاس تو اتنی ایگزامپلیں ہیں، صرف اتنے مخصوص لکھی ہوئی ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس تک محدود نہیں رہے گا، یہ اس سے باہر جائے گا۔ اس لیے وہ ایک لفظ ہی کافی ہے جو میں نے شروع میں بتایا تھا، اسٹیک ہولڈر انٹرسٹ کا خیال رکھیں۔ اب پورے کے پورے چیپٹر کو اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں
تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ if the organization following the interest of the stakeholder that is considered as ethical, or if the organization is not performing right with respect to their stakeholder interest, that is considered as unethical. یہ چیپٹر کا مجموعہ ہے پورے کے پورے کا. لیکن چیپٹر کا جو یہ پارٹ اب آگے پڑھنے جا رہے ہیں یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. آئیے پہلے میں اس کا تھوڑا سا ایریا آپ کو ایکسپلین کر دوں. ایتھکس ہمارا چیپٹر کا مین پارٹ تھا جی. ایتھک میں ایک طرف تھے جنرل کانسیپٹس اور ایک طرف کیا ہے بچے؟ تھیوریز. اب ہم تھیوری پڑھنے جا رہے ہیں اور تھیوری کی دنیا میں نے کہا تھا محدود ہوتی ہے. یہ تھیوری میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کی باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتے, اور تھیوری سے باہر کی دنیا لا محدود ہوتی ہے. اس لیے میں نے بھی یہاں درخواست کی ہے کہ یہ صرف اسی تک کی محدود نہیں رہنا, اس سے اگلی دنیا بھی ہو سکتی ہے. یہاں آپ نے 3 چیزیں پڑھی ہیں. ایتھیکل ایشوز جس کے 2 نام تھے, ایتھیکل سچویشن یا ایتھیکل, تو میں نے کہا تھا ایک ہی بات ہے, کہانی میں صرف جملے کے لکھنے کا فرق ہے, بہت ساری انیتھیکلٹی کی ہیں. دوسری آپ نے پڑھی تھی ٹیسٹنگ, یاد ہے نا, 2 ٹیسٹ آپ نے پڑھے ہیں, مرر ٹیسٹ اور کانسیکوینس ٹیسٹ. مرر ٹیسٹ میں 3 باتیں صرف یاد رکھنی ہے کہ مرر ٹیسٹ میں جو بھی آپ کام کرنے لگے پہلے دیکھ لیجئے کہ یا یہ لیگل ہے, اگر لیگل ہے تو پھر دیکھنا ہے کیا یہ ایتھیکل ہے. اور میں نے کہا تھا ایتھیکل سے مراد ہے کمپنی کا کوڈ آف ایتھک, کمپنی کا کوڈ آف ایتھک, اس پہ آپ جلد بات نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر آپ عام عوام کی بات کریں گے کہ اچھا یار عام لوگ کیا کہتے ہیں, لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, اور یہاں آزادی ہے. وہ آپ کا دل چاہے تو مان لیں, آپ کا دل نہ چاہے تو نہ مانے, لیکن ہونا ایتھیکل چاہیے ہو. آل آف یو. اگر ایتھیکل ہی نہیں ہے تو پھر اسے اگلا بڑا ٹیسٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہیں پر کہانی ختم ہو گئی ہے. لیکن کانسیکوینس ٹیسٹ میں آپ کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے کام غلط ہو سکتا ہے کام غلط ہو, لیکن نتیجہ دیکھا جائے گا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ والدین یا اساتذہ اگر بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو اس کا مقصد بچوں کو ڈانٹنا ہرگز نہیں ہوتا. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کام جو آبجیکٹیو اچیو کیا جانا ہے وہ آبجیکٹیو اچیو ہو جائے. جیسے میں نے پرزنر کی مثال دی تھی کہ پرزنر کو سزا دی جاتی ہے تو اس کا مقصد سزا دینا ہرگز نہیں ہوتا, اس کا مقصد ہوتا ہے اس سزا کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اس عمل سے رک جائیں اور مزید لوگ جو ہے وہ مجرم نہ بنیں, یہ مقصد ہوتا ہے. اور یہ بندہ بھی ٹھیک ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ, یہ مقصد ہوتا ہے. ورنہ یہاں پر یاد رکھیے گا ہر چیز کو ہر جگہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے, ورنہ تو پھر آپ والدین کو بھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان ایتھیکل ہے, یہ مارتے ہیں. وہ ان ایتھیکل نہیں ہے, وہ سزا آپ کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے. کوئی بات سمجھ آئی بچے؟ تو اس لیے کچھ جگہوں پر آپ کا مرر ٹیسٹ اپلائی نہیں ہوتا, کچھ جگہوں پر کانسیکوینسز ٹیسٹ اپلائی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں, آپ کو شاید ذہن میں آ جائے. میں کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں, آپ سارے کے سارے کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں, اور آپ کو میں نے آرڈنری شیئر میں پڑھایا ہے کہ آرڈنری شیئرز کے مطابق اگر میں آپ کا ڈیویڈنڈ ادا نہ کروں تو بائی لا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن بچے کیا خیال ہے, میں بھی تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھوں گا نا, یار میں لوگوں کا ڈیویڈنڈ نہیں دے رہا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو لیگل کے لحاظ سے جواب کیا آئے گا؟ یس ٹھیک ہے نا. لیکن میں ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں تو ایتھیکل پوائنٹ سے مجھے تھوڑا سا غلط لگتا ہے کہ یار یہ ان ایتھیکل ہے. لیکن اب یہاں میرے سامنے 2 آپشن ہیں. آپشن نمبر 1 دیکھیے ذرا غور کیجیے گا, جو یہاں آ جائے گا اسٹیٹ اوے یہاں پر, کہ اگر میں نے اس مرتبہ ڈیویڈنڈ پورا ادا کر دیا جو کہ 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے, اگلے سال میرا ارادہ ہے کہ کمپنی اپنی بلڈنگ خود خرید لے تاکہ رینٹ سے بچ جائے, اور اگلی مرتبہ جب رینٹ نہیں ادا کریں گے پورا سال تو کیا خیال ہے اس سے اگلے سال ایکیومولیٹ انٹرسٹ بڑھ نہیں جائے گا؟ پورے سال میں آپ نے رینٹ دینا ہوتا ہے, رینٹ مائنس ہوگا نا, آپ کے ایکسپینس ہے نا بچے آپ کا. جب آپ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس نکالیں گے, جب آپ گراس پروفٹ مارجن کے بعد چیزیں مائنس کریں گے تو نیٹ پروفٹ مارجن اتنا سا آ جانا ہے, اتنا سارا رینٹ پے کرنے کے بعد. تو جتنا نیٹ پروفٹ کم ہوگا اسی کی بنیاد پر آپ کو آپ کا ڈیویڈنڈ ملنا ہے نا. تو آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اتنا رینٹ جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. دیکھیں میرا پلان کیا ہے کہ اس سال ڈیویڈنڈ نہ دے کے اس پیسوں سے کیا خرید لوں؟
بلڈنگ خرید لوں. 2 سال کا اگر میں ڈیویڈنڈ نہ دوں تو 2 سال کے بعد بلڈنگ میری اپنی ہو جائے گی. بلڈنگ اپنی ہو جانے کی وجہ سے کمپنی گرو میں چلی جائے گی, چونکہ کمپنی کے ایکسپینس کم ہو جائیں گے. ڈبل فائدہ ہو رہا ہے بچے, ذرا غور سے دیکھنا. ایک تو ایکسپینس کم ہو رہے ہیں, دوسرا ایک بات بتائیے, جب کمپنی کے ایکسپینس کم ہوں گے اور کمپنی کے ایسٹ بڑھ جائیں گے تو کیا اسے گروتھ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا؟ اور گروتھ سے شیئر پرائز بڑھتی ہے. گروتھ سے کیا بڑھتی ہے؟ شیئر پرائز. تو الٹیمیٹلی میں اپنے شیئر ہولڈر کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا, بلکہ میں شیئر ہولڈر کو وقتی طور پر تو نقصان پہنچا رہا ہوں, لیکن آئندہ آنے والے وقت میں اس کو بہت بڑا بینیفٹ دینے والا ہوں. کوئی بات سمجھ آئی؟ یہ ہے کانسیکوینسز ٹیسٹ, کہ آج میں تکلیف تو دے رہا ہوں, بظاہر یہ ان ایتھیکل لگ رہا ہے, لیکن آنے والے وقت میں اس سے میرے شیئر ہولڈر کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے. ایسی سچویشن کے اندر کمپنی, میں نے کہا تھا یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کا ڈیویڈنڈ پکڑ کے اٹھا کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں. ساری کی ساری آڈیٹنگ ہوتی ہے, آڈیٹنگ کا رزلٹ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے, اور گورنمنٹ ایسے ہی بلا وجہ آپ کو ہر کام کرنے کی اجازت نہیں دے دیتی. گورنمنٹ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن پوچھتی ہے آپ سے کہ ریزن کیا ہے, وائی ڈڈ یو ناٹ پے یور ڈیویڈنڈ ٹو یور شیئر ہولڈرس. تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں پے کیا. شیئر ہولڈر کا تو جواب نہیں دینا آپ نے, لیکن گورنمنٹ کو دینا ہے آپ نے. شیئر ہولڈر کا تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا پوچھنے کا, بس آپ نے کہا نہیں دینا تو میں نہیں پوچھ سکتا آپ سے کیوں نہیں دیا. لیکن اچھی آرگنائزیشن اپنے پلان رکھتی ہیں. دیکھیے ان کا انداز کیا ہوتا ہے. سمجھ لیجیے آپ اے جی ایم میں آئے ہوئے سارے, آرگنائزیشن میں ڈائریکٹر ہوں, اور سمجھ لیجیے کہ میں اسپیکر ہوں آج کا. آج میں نے ساری گفتگو میں نے کرنی ہے, چونکہ ڈائریکٹر آپ کو معلوم ہے بے شمار ہوتے ہیں. آج کی اسپیکر کی رسپانسبلٹی میری ہے. میں کھڑا ہو کے میں نے بولنا شروع کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ ہماری کمپنی کا پروفٹ پچھلے سال سے اس سال 17% انکریز کر گیا. اب سب کے چہرے کھل گئے کہ یار پچھلے سے اس مرتبہ ڈیویڈنڈ زیادہ ملے گا. پھر میں کمپنی کے فیوچر کی بات کرتا ہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کمپنی اپنی ایک فیکٹری اور لگا لے تاکہ کمپنی گرو کر جائے, اور کمپنی کی اس گروتھ کے لیے کمپنی کو 20 کروڑ روپے کی ضرورت ہے. آپ بتائیے کیا کریں, آپ کے ڈیویڈنڈ میں سے پیسے کم کر لیں یا لون لیں؟ آپ کے ذہن میں پھر امیڈیٹلی سوال آئے گا, لون لیں گے, لون واپس بھی کرنا ہے, انٹرسٹ بھی دینا ہے. ہمارا ڈیویڈنڈ لے لیں گے تو لون نہیں لینا پڑے گا. کوئی بات سمجھ میں آئی بچے؟ تو بڑے انداز سے مکھن لگایا جاتا ہے, بڑے خوبصورت انداز سے, تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. بڑے خوبصورت انداز سے اسپیکر پریزنٹیشن دیتا ہے, لوگوں کو مطمئن کرتا ہے, اور یہ ایک اچھی آرگنائزیشن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے تمام سٹیک ہولڈر کو سیٹسفائی کریں. اب مینڈلو کا ماڈل یاد کر لیں. مینڈلو کے ماڈل کے مطابق اگر کسی کے پاس پاور ہائی ہو اور اس کا انٹرسٹ لو ہو تو اسے کیپ سیٹسفائی کیا جاتا ہے. لیکن اگر شیئر ہولڈر کی پاور کم ہے اور اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے تو اسے کم از کم انفارم ضرور کیا جاتا ہے. اور یاد ہے نا کچھ بات, یہ دیکھیے کیپ انفارمنگ ہے. میں اب آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی جو آپ کو میں نے کہا تھا رٹے لگانے ہیں, میں ہلکی ہلکی ان کی آپ کو تھوڑی سی اس کی اپلیکیشن بھی سکھاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ, تاکہ آپ کو زندگی میں یاد رہے کہ یہ اپلائیڈ ماڈل ہے. یہاں رٹا ہے, صرف یہیں تک ہی رٹا ہے. پی آر سی کی دنیا کے بعد یہ رٹے ختم ہو جانے ہیں. یہ جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے میجورٹی آف دا کانسیپٹ ول کیپ کیری آن فار دا نیکسٹ لیول. اسپیشلی میرا پی آر سی کا ٹاپک تو ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ آگے کیری فارورڈ ہونا ہے. جب اکنامکس آپ پڑھ رہے ہیں وہ بہت آگے نہیں جانی, آپ کیو ایم پڑھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ آگے نہیں جانی, فنانس میں اس کی ضرورت پیش آئے گی تھوڑی سی. لیکن جو ماڈل میرا پاس آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تھیوریاں ساری کی ساری آگے جانی ہیں. چیپٹر نمبر 1 پورا آگے جانا ہے, چیپٹر نمبر 2 پورا آگے جانا ہے, چیپٹر نمبر 4 پورا آگے ٹرانسفر ہونا ہے, چیپٹر نمبر 3 4 یا 5 جگہ پر آپ پڑھیں گے آگے جا کے. چیپٹر نمبر 5 جو کہ آئی ٹی ہے, میرا نہیں خیال آپ کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہو اس میں آئی ٹی نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب تو ناممکن سی بات ہے. اب تو اکاؤنٹنگ کے آڈٹ ٹریل میں ہی آپ کے سافٹ ویئر آگے ہیں, جو کہ اب آپ آڈیٹنگ بھی سافٹ ویئر کے تھرو کرتے ہیں. تو وہ آپ آڈیٹنگ میں وہ بھی اس کو آڈیٹنگ میں بھی پڑھ رہے ہوں گے. تو سمجھ لیجئے کہ اگر آگے جا کے آپ نے پی آر سی کے بعد 17 کورسز پڑھ رہے ہیں نا, تو 17 میں کم از کم 15 کورسز آپ کے سارے اسی کے ہیں. آئی ٹی ضرور پڑھنی پڑے گی ہر ایک میں. اس کے بعد 3 ٹاپک ایسے ہیں جو آگے جا کے کیری فارورڈ صرف ایک جگہ پر ہونے ہیں, مارکیٹنگ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ اینڈ آپریشنز. چیپٹر نمبر 7, چیپٹر نمبر 8, چیپٹر نمبر 9. اور جو آج کل آپ پڑھ رہے ہیں ایتھکس, یا آپ چاہیں تو لکھ لیں جہاں پر مرضی, جتنے بھی اب آپ آگے جا کے کیف اور سی فیب کے سبجیکٹ پڑھیں گے, ہر ایک میں کسی میں یہ چیپٹر ہوگا, کسی میں یہ کم از کم ایک پارٹ ضرور ہوگا. اس سے اب آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی, یہ آپ نے ہر جگہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. فرق اتنا ہوگا ہر جگہ ڈائمینشن مختلف ہوگی. جیسے میں نے بھی کل بتایا تھا آپ کو کہ آئی ایس او کا آئی فیک کا فریم ورک آ چکا ہے سی ایس آر کے اوپر, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اوپر. گو کہ وہ آگے جا کے سی فیب میں ہی مجھ سے ہی پڑھیں گے آپ, سی فیب 03 کے اندر. لیکن اس فریم ورک کے ٹکڑے آڈٹ میں بھی ہیں
اس کے ٹکڑے کمپنی لا میں بھی ہیں، اس کے ٹکڑے بی لا میں بھی ہیں، اس کے ٹکڑے آپ کو FAR1 اور FAR2 میں بھی پڑھنے پڑیں گے، اور MFA میں تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ تو کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں سے یہ سوال نہ آتا ہو، بلکہ MFA کے اندر تو اس پر ایک فریم ورک بھی ہے، ISO 31000 CAF 6 MFA، اس میں باقاعدہ طور پر سب سے زیادہ بچہ اسی سے پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے 3 دنیا ہیں۔ ISO ایک ہوتا ہے اس کا فریم ورک، ایک ہوتا ہے اس کا پروسیس، ایک ہوتا ہے اس کا پرنسپلس۔ فریم ورک، پروسیس اینڈ پرنسپل، وہ بچہ اسی میں گڑبڑ رہتا ہے، پرنسپل کو پروسیس بنا دیتا ہے، پروسیس کو پرنسپل بنا دیتا ہے، چونکہ وہ مشکل ہے، چیزیں آپس میں بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہیں، تو مشکل آئیں گی، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیولپ ہوں گی۔ آپ کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، ابھی آپ صرف سیدھی سی بات پڑھ رہے ہیں، واٹ از ایتھکس، بس اس کے علاوہ بھی آپ نے دنیا میں کوئی چیز نہیں پڑھی۔ یہ ساری کہانی بتانے کا ایک مقصد تھا کہ PRC 5 جو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ PRC 4، ان دونوں چیزوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی تھرو آؤٹ یور CA، دونوں سے، کیونکہ جو کنٹینٹ یہاں پڑھ رہے ہیں 10 چیپٹر میرے پاس ہیں، 10 میں سے صرف 3 چیپٹر ایسے ہیں جو آگے جا کے ایک دفعہ پڑھنے ہیں بس، باقی 7 چیپٹر تقریباً ریپیٹیڈلی آپ نے کئی جگہ پڑھنے ہیں، تو اس لیے بی کیئرفل اباؤٹ اٹ آل آف یو۔ آئیے بچے تھیوری کی طرف چلتے ہیں۔ پھر تھیوریز کے اندر ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہم نے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان دیجیے گا بچے، یہ ایگزامینر آپ اکثر تنگ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، اس لیے اس کو دھیان دینا ہے۔ تھیوری میں آپ نے ایک چیز پڑھنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کوڈ آف ایتھکس۔ تھیوری میں کیا پڑھنا ہے؟ کوڈ آف ایتھکس۔ یہ کیا ہوتے ہیں ابھی بتاتا ہوں جی۔ میرے کوڈ آف ایتھکس میں ایک ہوتے ہیں ایتھکس پرووائڈڈ بائی کمپنی، یا ایتھکس ڈیولپڈ بائی کمپنی، اور دوسری چیز ہوتی ہے آپ کے پاس پرووائڈڈ بائی پروفیشنل باڈی۔ یہ کتاب میں ایسے دیا ہوا نہیں، اس کو ایسے یاد کرنا جیسے میں پڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ آگے جا کے پھر آپ ان چیزوں کو پھر گڑبڑ کر جائیں گے، آگے جا کے پڑھنا تو آپ نے پھر بھی ہے، تو یہ اتنی سی ڈائیگرام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، انشاءاللہ آپ بالکل رائٹ پلیٹ فارم تک پہنچ جائیں گے۔ ان دونوں کا نام یاد کر لیجئے بس، ایک تو میں پڑھا چکا ہوں، اسے کیا کہتے ہیں جناب؟ جو کمپنی کوڈ آف ایتھکس بناتی ہے، کل بتایا تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کارپوریٹ کوڈ آف ایتھکس۔ یہ تو یاد رکھنا آپ، وہ کوڈ آف ایتھکس جو کہ کمپنی پرووائڈ کرتی ہے، کمپنی اپنی آرگنائزیشن کے لیے بناتی ہے۔ یہاں ایک بات بتائیے، کیا ساری دنیا کی آرگنائزیشنوں کے کوڈ آف ایتھکس سیم ہوں گے؟ نو۔ اور سن رہے ہو سب لوگ؟ ساری دنیا کی آرگنائزیشنوں کے یا کمپنیوں کے کوڈ آف ایتھکس سیم نہیں ہو سکتے۔ آپ یہاں پر لکھ لیجئے کہ اکارڈنگ ٹو دی ایوری آرگنائزیشن، یا ویری، اکارڈنگ ہی زیادہ بہتر ہے جی، اکارڈنگ ٹو دی کمپنی۔ میں نے کس چیز پہ فوکس کروایا ہے؟ ہر کمپنی کے کوڈ آف ایتھکس اپنے ہوں گے۔ بڑے فی الفرض ایک کوڈ آف ایتھکس کیا ہے؟ میری کمپنی کہتی ہے آپ ڈریس کوڈ پہن کے آئیں گے۔ واٹ از ڈریس کوڈ؟ یونیفارم۔ میری کمپنی کہتی ہے کہ ڈریس کوڈ از کمپلسری، آپ کی آرگنائزیشن کہتی ہے یو کین ویئر اینی کوڈ آف اینی سارٹ آف ڈریس بٹ شوڈ بی ریزنیبل۔ اب دیکھیں دونوں میں فرق ہے، یعنی میری کمپنی میں باقاعدہ کوئی لال رنگ کی ٹائی، کوئی سفید رنگ کی شرٹ، کوئی بلو کلر کی پینٹ ہوگی، آپ کی کمپنی کہتی ہے سر کوئی بات نہیں، بس آپ ریزنیبل کپڑے پہن کے آ جائیں جو دکھنے میں بہتر لگیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کیا خیال ہے اس کا فرق؟ آپ یہیں پر دیکھ لیں، آپ اسکول کالج سے پڑھ کے آئے ہیں، کالجز کے اندر اسکول کے اندر یونیفارم ہوتا ہے، کیا یہاں پر بھی آپ یونیفارم پہن کے آ رہے ہیں؟ لیکن یہاں صرف آپ کو صرف ایک ہی ریکویسٹ کی گئی ہوتی ہے کہ آپ شارٹس پہن کے نہ آئیں، آپ ایسی کپڑے پہن کے نہ آئیں جو دکھنے میں بہتر نہ لگتے ہوں، بس آپ کو اتنی ریکویسٹ ہوتی ہے۔ باقی آپ جس مرضی رنگ کا کپڑا پہنا ہے، کھٹے رنگ کے کپڑے بھی پہنے، کوئی آپ کو نہیں پوچھنے والا کہ آپ نے کھٹا رنگ کیوں پہنا ہوا۔ آپ لائٹ گرین طوطا رنگ پہن لیں، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا بھائی آپ نے یہ کیوں پہنا ہے، پنک پہنے، بلو پہنے، واٹ ایور۔ کلر از نتھنگ بٹ
دا ड्रेस मस्ट बी एथिकल, बस इतनी सी बात है। अब ये दो इंस्टीट्यूट हैं, दोनों के कोड ऑफ एथिक का फर्क समझ में आ रहा है बच्चे? तो याद रखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ एथिक एक होंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ये जो प्रोफेशनल बॉडी कोड ऑफ एथिक होते हैं इन्हें कहते हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। आज के बाद ये याद रहेगा जी? अब इसने जान नहीं छोड़नी आपकी, अब ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है जी। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, ये सिर्फ अकाउंटेंट के लिए नहीं है, जो एमबीए कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ एथिक्स के तहत चलती है और हर प्रोफेशन के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। पूरी अकाउंटिंग के कोड ऑफ एथिक्स अलग होते हैं, पूरी इंजीनियरिंग के कोड ऑफ एथिक्स अलग होते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ, दीज आर स्टैंडर्ड फॉर ऑल प्रोफेशनल रेलेवेंट टू वन बॉडी। यानी दुनिया में चाहे आप सीए कर रहे हैं, चाहे आप एसीसीए कर रहे हैं, चाहे आप सीमा कर रहे हैं, चाहे सीपीए कर रहे हैं, चाहे आईसीएडब्ल्यू कर रहे हैं, आज नेट पे जाकर देख लीजिए, सबके कोड ऑफ एथिक्स एक है। क्योंकि मैंने कल बताया था ये लिखा हुआ है आईफैक ने, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग ने। तो इसलिए जितने भी लोग अकाउंटेंट हैं, सब अकाउंटेंट का एक ही प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक होगा। ये फर्क है कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में और प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स में। स्टैंडर्ड इन होल वर्ल्ड फॉर वन प्रोफेशन। आईटी वालों के अलग हैं, इंजीनियर्स के अलग हैं, आपके मैनेजमेंट साइंसेस वालों के अलग हैं, हर एक की बॉडी अलग है। हमारी बॉडी का नाम पता ना सबको जी, और साड़ी बॉडी का नाम की है जी आईफैक। अब आप यहां पर जरा मेरी बात ध्यान सुनेंगे, जब आप यहां पर पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा होगा जी? आई कैप। लेकिन किताब उठा के देख लें, किताब ने कहा हुआ है कि आई कैप ने ये कोड ऑफ एथिक्स आई फैक से कॉपी किए हैं। ये बात लिखी हुई किताब के अंदर, ताकि स्टूडेंट को ये बात पता हो कि आई कैप ये अपने कोड ऑफ एथिक्स बना के नहीं बैठा हुआ, आई कैप ने अपनी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया है। डन हो गई ना आप बाजी? पक्की बात है। आइए अब मैं कोड ऑफ एथिक्स को बता दूं ये होता क्या है। सही और गलत की बाकायदा तहरीर। बड़ी व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स? सही और गलत की बाकायदा तहरीर। अंग्रेजी में लिखना चाहे तो डॉक्यूमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। अंग्रेजी में लिख दो। हाँ जी, मैंने पता है जी सर, पेपर भी दे आओ। डॉक्यूमेंट्स फॉर राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। अंग्रेजी भी लिख दी है, उर्दू भी लिख दिया है, और इसका असल जो कोड है वो भी लिख दिया है। ये समझ लीजिए आईडी है, ये इसका प्रोफेशनल नेम है, ये उसकी अंग्रेजी में तफसील है, ये उसकी उर्दू में तफसील है। फाइन जी, तुम पश्तो में खुद ही लिख लेना है इसको। पंजाबी आपको आती नहीं, वरना मैं लिख दूं यहां पर आपको। सही और गलत को पंजाबी में कहते हैं अन्न पानी। अन्न पानी, पानी वैसे तो पानी को कहते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पानी वो वाला पानी नहीं है। यहाँ पर असल में ये पानी लिखने में आता है, लेकिन बोलने में अन्न पानी आता है। इससे मुराद है सही और गलत। वैसे तो आप पंजाबी में कह देते हैं ए सही है ए गलत है, लेकिन असल में हम उर्दू बोल रहे होते हैं, वो उर्दू नहीं है। असल में पंजाबी में से कहते हैं अन्न पानी तहरीर को, उर्दू में अंग्रेजी और पंजाबी में क्या कहते हैं? नहीं, इसको तहरीर नहीं कहते, लिखत पढ़त क्या कहते हैं?
लिखत पढ़त, अन्न पानी दी लिखत पढ़त, लिख लो मेरा लिखना थे, अंग्रेजी तो ज़रा मुश्किल हो जाना काम। अन्न पानी दी लिखत पढ़त, और इतना लैन दो बस, बस काफ़ी है जी जनाब। तो हम बात कर रहे थे कि वो आपने अक्सर नहीं सुना होता यार एने तो खान अन्नी पाई हुई, वो असल में यही होता है। वो अन्नी से मुराद है कि उसने बहुत धूम मचाई हुई है, गलत अनएथिकल कंसीडर किया जाता है, यही कहते हैं, इसलिए उसको अन्न पानी कहते हैं। वो अन्न से मुराद अन्नी है, इसके भी दो मतलब हैं कि फीमेल अन्नी है। ओके जी, बहरहाल पंजाबी हैविंग डिफरेंट यू कैन से, बड़ी वास्ट लैंग्वेज है, एक लफ्ज़ के पता नहीं कितने कितने मीनिंग बन जाते हैं उसके अंदर जी। और तीसरी चीज़ हमने यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, और वो थे हमारे कॉन्सिक्वेंसेस या और चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था जी, सिर्फ CSR। आगे CSR के सब कंटेंट बेशुमार पढ़े हैं। ये अभी तक कोर्स है, आइए ज़रा जल्दी से, आधा घंटा रह गया, ये दो चीज़ें पढ़नी आज, हर सूरत चैप्टर मुकाना है जी। मैंने कहा मैं पढ़ाता उतना हूँ जितना पढ़ाया जा सकता है, जल्दी नहीं मैं करता, लेकिन इतना है कि आराम से पढ़ा जा सकता है। किताब में हेडिंग इसकी दी हुई है, किताब में इसकी हेडिंग दी हुई है मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस। इससे क्या मुराद है जी? एक बात बताइए, जब तहरीर शुदा लिखी हुई चीज़ आ गई है कि ये गलत है ये सही है, तो बताइए फिर कोई कहेगा सज़ा नहीं मिलेगी? तो देखिए मैनेजिंग करने का तरीकाकार यही होता है। आपसे फॉर्म पर दस्तखत क्यों करा जाते हैं? फॉर्म पे सारी चीज़ तहरीर होती है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आप जाते हैं मैनेजमेंट के पास, सर ये क्या हो गया? देखो लिखा हुआ, तुमने फाइन साइन किया है इसके ऊपर, तो आप उस पर बोल नहीं सकते। इसलिए याद रखिए, तहरीर करने का मकसद यही होता है। कल कलाम को कोई ये ना कह दे सर आई वॉज अनएबल टू नो, मुझे पता नहीं था, मुझसे इसलिए गलती हो गई है। इसलिए हर चीज़ तहरीर कर दी गई है। आपको मालूम है कि अल्लाह ने बेशुमार नबी भेजे हैं, कुरान को भेज दिया साथ, तहरीर हो जाए ताकि हर बात लिख दी जाए। कि उन्होंने कहा यार वो तो अल्लाह के नबी की बात थी, पता नहीं हमने सुनी, हम तो वो पता नहीं कब से चले गए थे, लेकिन कुरान में अल्लाह ने कहा वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ने कहा कुरान की हिफाजत मेरे ज़िम्मे है और मैं काफ़ी हूँ इसकी हिफाजत के लिए। तो अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की हुई है, आज तक कभी इसमें एक लफ्ज़ आगे पीछे नहीं हुआ। 1400 साल गुजर गए, 1400 साल, और इंशाअल्लाह क़यामत तक जो है ये कभी ख़त्म नहीं होने। तो अल्टीमेटली आप गौर से देखें कितनी बड़ी जो है वो मौजज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, इंसानों के लिए। तो ये तहरीर है, अल्लाह ने तहरीर लिख दी। देखो मैंने ये बात बताई नहीं थी, इसलिए हम कहते हैं हर चीज़ का हल अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, उस तहरीर के मुताबिक ज़िंदगी, कि उस तहरीर के मुताबिक अल्लाह ने किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इखलाक क्या है? आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा मैंने तो पढ़ा हुआ। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा कुरान के ऐन मुताबिक है। ये आयशा से ये रवायत मौजूद है जी। तो हमारे पास जो ज़िंदगी है हमारा, जो हमारा ज़िंदगी का मतन है, असल में तो आप और मैं मुस्लिम हैं, हम जानते हैं दुनिया हम वक्ती तौर पर आए हैं, हमारा मेन और टारगेट आखिरत है। हमें असल फ़ायदा टारगेट वहाँ से मिलना है। यहाँ आप CA भी कर लेंगे तब भी आप कामयाब नहीं हैं। कामयाबी वही है, अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कामयाब कौन है? आपने फरमाया जो जन्नत में चला गया वो कामयाब है, जो जन्नत में चला गया वो कामयाब है। दुनिया की कामयाबी किसी के पास नहीं है, वरना तो बेशुमार बड़े बड़े लोग हैं जो इस वक्त मेरा ख्याल है शायद दुनिया में उनको कोई अच्छा समझता ही नहीं है। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी दुनिया है, उनके पास बहुत अरबों खरबों रुपया है उनके पास, लेकिन दुनिया में कोई उनको अच्छा नहीं समझता, इसलिए कि वो कामयाबी का जीना है ही नहीं। कामयाबी का जीना वही है जिसको अल्लाह ने कामयाब कर दिया, जिसको अल्लाह ने कह दिया कि हाँ ये मेरा बंदा है और मैं इससे राज़ी हो गया, ये मुझसे राज़ी हो गए, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ुअन। तो इसलिए सहाबा को ये बात ये डिक्लेयर किया गया था कुरान के अंदर कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, ये अल्लाह से राज़ी हो गए हैं। तो ये लेवल सिर्फ उन्हीं के लिए था, उसके बाद ये किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है। अब कामयाबी का जीना ये है कि उन्हीं के रास्ते पर चलता रह जाए, क्योंकि जो कामयाब होता है वही नमूना होता है ना, तो उस नमूने को फॉलो किया जाता है, जो उसको फॉलो करता रहता है वो कामयाब हो जाता है। तो बहरहाल वापस चलते हैं अपने काम की तरफ। ये तहरीर है, इस तहरीर को कहा जा रहा है मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर। किसी के बिहेवियर को मैनेज करना हो तो उसको लिख दो भाई ये ऐसे है, आइंदा ये काम किया तो गलत है, ये काम किया तो ठीक है, ये करोगे तो सजा मिलेगी, ये करेगी तो आपको पनिशमेंट की बजाय रिवॉर्ड मिलेगा। अब हर बंदा इसके पीछे भागेगा और इससे बचने की कोशिश करेगा।
تو دونوں لوگوں نے بتا دیا ہوا ہے، جس کی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس نے اپنے سٹینڈرڈ بتا دیے ہیں، اور جہاں آپ نے پریکٹیکل کام کرنا ہے اس کے سٹینڈرڈ علیحدہ ہیں. آل آف یو. People choose between right and wrong based on their personal code of ethics. ایک ہوتے ہیں پرسنل کوڈ آف ایتھکس، ذاتی کوڈ آف ایتھکس. مجھے ایک میری نظر میں اچھی اور بری چیز ہے نا. They are also influenced by the ethical environment created by their employer. لیکن بچے آپ کی اپنی ذاتی کوڈ آف ایتھکس کی دنیا سیپریٹ ہوتی ہے. اصل میں جب آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یہ بچے اوپر کی لائن میں اور نیچے کی لائن میں کیا فرق ہے؟ یہ ایتھکس ہے، یہ بزنس ایتھکس ہے. یاد ہے یہ بات شروع میں پڑی تھی، یہ ایتھکس ہے، یہ بزنس ایتھک ہے. پرسنل کوڈ آف ایتھکس ایتھکس کہلاتے ہیں، اور جو کارپوریٹ کوڈ آف ایتھکس ہے وہ کمپنی کے رولز کہلاتے ہیں. یہ بات بتائی جا چکی ہے آپ کو. Many individuals have great control over personal ethics. ذرا دھیان سے دیکھیں، بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ایک انسان اپنی ذات پر بڑے جبر کر لیتا ہے، ذاتی کوڈ آف کہ نہیں یہ میں نے کام نہیں کرنا. آؤٹ سائڈ ورک پلیس، اپنی زندگی کی جہاں وہ کام کرتا ہے اس سے باہر. بٹ آر انفلوئنس بائی بہیویئر آف دیئر کو ورکر. لیکن جہاں وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہاں کے لوگ، یہاں پر یہیں پر آپ کے پاس وہ جو پنجابی کا جو ہے وہ کوٹ بنا ہوا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے. اس سے مراد یہ ہے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی غلط کام کرنے کو للچاتا ہے. کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ویسا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں نا بچے. تو یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ذات تک تو بڑا محدود رہتا ہے لیکن اس کے کو ورکر اس پہ انفلوئنس پیدا کرتے ہیں. اینڈ superior who exert significant control over choice at work through authority. example دیکھیے, for example if your boss اور co-worker leave work early, یعنی وہ بھاگ جاتے ہیں 2 بجے 3 بجے, تو پھر you may be tempted to do so as well. آپ 2 دن دیکھیں گے, 3 دن دیکھیں گے, 4 دن دیکھیں گے, 1 سال کے بعد انشاءاللہ آپ بھی پھوٹا لگا رہے ہوں گے 2 بجے. آپ کہیں بہت چلا جاتا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر بیٹھ کے. تو آہستہ 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 وہ زندگی کا رنگ بن جاتا ہے. لیکن بھائیان اگر کوڈ آف ایتھکس میں لکھا ہو کہ 4 بجے سے پہلے آفس سے باہر نہیں جانا, تو پھر سزا کے مستحق سارے ہوں گے. آل آف یو. اور وہ کہاں لکھی ہوگی؟ یہاں پر اس کوڈ آف ایتھکس میں. کمپنی کے رول اس لیے بنائے جاتے ہیں. So it is difficult for employees to determine what conduct is acceptable within an organization if the firm does not have established ethical policies and standard. So organization can reduce. اب یہ سارے مسئلے کو organization کیسے reduce کر سکتی ہے؟ The potential for ethical consequences by educating their employees about ethical standard, by providing current news on ethical issues, by leading through example and through various informal and formal program. یہ بات نوٹ ڈاؤن کر لیں, یہ ایگزام میں سوال کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ کوڈ آف ایتھکس خالی فارمل ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں, فارمل بھی ہو سکتے ہیں, انفارمل بھی ہو سکتے ہیں. اور انڈر لائن کر لو اس بات کو. کارپوریٹ کوڈ آف ایتھکس فارمل ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی فارمل ہوتے ہیں, لیکن انفارمل بھی ہو سکتے ہیں. چلو آگے بھائیان. یہ سب سے کام کی بات ہے یہاں پر جو یہاں لکھی ہوئی ہے, ورنہ یہ اوپر کی باتیں میں پہلے پڑھا چکا ہوں آپ کو. اس پورے کے پورے پیراگراف میں ایک ہی کام کی بات تھی. کیا کم اس کی بات نہیں ہو رہی بھائیان, دھیان سے, یہ نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی, اس کی بات ہو رہی ہے صرف کہ کیا کمپنی کے کوڈ آف ایتھکس صرف یہ صرف فارمل ہوتے ہیں, یہ انفارمل نہیں ہو سکتے. پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس انفارمل نہیں ہو سکتے بچے. وجہ اس لیے کہ یہ پوری دنیا کے لیے بنتے ہیں, یہ بنتے ہیں صرف ایک آرگنائزیشن کے لیے, اس لیے انفارمل ہو سکتے ہیں. میرے فارمل سے مراد ہوتی ہے اسٹینڈرڈائزیشن اور پھر سختی, اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے, جبکہ آرگنائزیشن میں تھوڑی چھوٹ ہوتی ہے, اس لیے اس کو انفارمل کہتے ہیں. ہاں جی بھائیان, پہلا کانٹینٹ
بہت آسان سی چیزیں ہیں، اس میں 5 چیزیں یاد کرنے والی ہیں. جس کو 5 چیزیں یاد ہو گئیں اسے کارپوریٹ کوڈ آف ایتھکس یاد ہو گیا اللہ کے حکم سے. یہ سلائیڈ کل پہنچ چکی ہے آپ کے پاس، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ اچھا. A corporate code of ethics is a code of ethical behavior، یعنی انسانی مزاج پر لکھا جاتا ہے اسے. Issued by، یہ پہلا پوائنٹ ہے جی. کارپوریٹ کوڈ آف ایتھکس کون ایشو کرے گا؟ بورڈ آف ڈائریکٹر. یہ پہلا پوائنٹ ہے، میں نے انڈر لائن کر دیا، یہ پکا یاد ہونا چاہیے. Who will produce, who will create, who will write organizational یا corporate code of ethics؟ آنسر ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز. اب اس کی مرضی ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر لکھ دے یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر لکھ دے، بات ایک ہی ہے. نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہیں لکھ سکتا چونکہ وہ کمپنی کے کام نہیں کرتا. یہ باتیں آپ چیپٹر نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں، سوری 1 میں. آگے چلو جی. اٹ از اے فارمل ریٹن. اب آپ کہیں گے سر ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ فارمل اور انفارمل ہو سکتا ہے. یاد رکھیے جو ریٹن اسٹیٹمنٹ میں ہوگا وہ ہمیشہ فارمل ہوگا، جو زبانی کلامی ہوگا وہ انفارمل ہوگا. اور سن رہے ہیں میری بات؟ جو تحریری فارم میں ہوگا وہ ہمیشہ فارمل ہوگا. انفارمل کہتے ہی اسے ہیں جو کیا ہوتا ہے؟ زبانی کلامی. لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کے بارے میں ریکمنڈیشن ہوتی ہے. یاد کیجئے ہم نے کہا تھا ایگریمنٹ ریٹن بھی ہو سکتا ہے، اورل بھی ہو سکتا ہے، یاد رہے. لیکن ریکمینڈڈ کیا تھا؟ ریٹن. اسی طرح یاد رکھیے گا ہم یہ کہتے ہیں کارپوریٹ کوڈ آف ایتھکس میں بھی فارمل اینڈ انفارمل، بٹ آپ کے پاس اصل چیز کیا ہونی چاہیے؟ فارمل ہونا چاہیے. انفارمل کا فائدہ ذرا کم ہوتا ہے. جی 2 پوائنٹ ہو گئے نہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوڈ آف ایتھکس ریٹن فارم میں ہونا چاہیے، فارمل کا لفظ ایگزامنر استعمال نہیں کرے گا. تیسرا، اینڈ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ اور ایزیلی اویلیبل فار آل امپلائیز. بچے میں یہاں پر ایک لفظ لکھ رہا ہوں انفارم. ہر امپلائی کو انفارم ضرور کرنا ہے. ایک بات بتائیے، امپلائی کے پاس ڈیسیژن پاور ہوتی ہے کمپنی میں؟ نہیں، ساری پاور مینجمنٹ کی ہوتی ہے. لیکن امپلائی کو کنسرن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کام میں؟ اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کا کام لگا ہوا، اس کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پر پاور کم ہو، انٹرسٹ ہائی ہو، اسے کیپ انفارم ضرور کیا جاتا. 3 پوائنٹ ڈھونڈ لیے بھائی جان آپ نے. میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں، دھیان سنیں سب لوگ، اسپیشلی آن لائن والے اسٹوڈنٹس. کارپوریٹ کوڈ آف ایتھکس کو کمپنی کے ڈائریکٹر بناتے ہیں. ڈائریکٹر کی بجائے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا نام بھی لے سکتا ہے. نان ایگزیکٹو لکھے گا تو وہ نہیں ہوگا، خالی ڈائریکٹر لکھ دے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا پوائنٹ، آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ریٹن فارم میں ہوتی ہے. تیسرا پوائنٹ، اس سٹیٹمنٹ کو ہر امپلائی تک پہنچایا جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی کہہ سکتا سر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور آپ نے اگر لا پڑھا ہوا ہے، اگر نہیں بھی پڑھا انشاءاللہ آ رہی ہے بہت جلدی باری آپ کے پاس، میکسیمم اکتوبر نومبر تک فارغ ہو لیں گے، دسمبر میں انشاءاللہ لا ہی پڑھ رہے ہوں گے آپ. تو لا کا سب سے پہلا جملہ ہے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. کوئی بندہ یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، اس پہ ڈبل سزا ہے. کوئی بندہ یہ کہہ دے نا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اس پہ ڈبل سزا ہے، اس لیے کہ اس چیز کو جاننا بھی فرض ہے، اس چیز کے لیے جاننا بھی لازمی ہے. اگر آپ دین کو سمجھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا فرض وہ چیز ہے اگر وہ نہ پوری ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ سارا خراب ہو گیا، ٹھیک نہیں ہے. تو لیکن اس کے بعد اس کی تحریر میں موڈیفائیکیشن کی گئی ہے کہ دین کا موٹا موٹا علم جاننا، یعنی جو ہمارا دین کا موٹا موٹا علم ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے فرائض پتہ ہوں، اپنے کھانے پینے کے فرائض، حرام حلال کا پتہ ہو، بس یہ موٹے موٹے فرائض ہیں. باقی کوئی آپ سے بریک بھی نہیں پوچھتا کہ آپ کو دین کی جو ہے وہ آپ عالم ہی ہوں سارے کے سارے، لیکن کم از کم اتنا پتہ ہو جو آپ کے روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں. 3 پوائنٹ سمجھ میں آ گئے جناب؟ اب انہی 3 پوائنٹ میں سے آگے مزید کچھ باتیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں. کوڈ مسٹ بی اپرووڈ فرام دی ٹاپ آف دی کمپنی. یہ بچے یہی والا پوائنٹ ہے جی، یہ ایک ہی بات ہے، یہ لکھ لیں یہ لکھ لیں، اس سے کیا مراد ہے جی؟ ذرا یہ پوائنٹ بھی سمجھ لیں. بورڈ آف ڈائریکٹر ویلے نہیں ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر میری ذمہ داری لگا دیتے ہیں. میں کمپنی کا ایک سینئر جو ہے بیسیکلی امپلائی ہوں، مجھے مینجمنٹ کیا کہتی ہے اچھا صاحب ذرا کمپنی کا کوڈ آف ایتھکس بنا دیں. میں نے بنا دی ہے، لیکن کیا بنا کے بورڈ سے اپروول کیے بغیر دے سکتا ہوں کسی کو؟
تو سمجھ لیجئے بورڈ یا تو کوڈ آف ایتھکس خود بنائے گا یا کہیں سے بنوا کے پروو وہی کریں گے. اور بات سمجھ میں آ گئی کچھ؟ ایگزام کے 2 سوال بن سکتے ہیں. ہو ول پروو دا کوڈ آف ایتھک ان سائڈ دی آرگنائزیشن؟ سینئر امپلائی, آڈیٹر, ڈائریکٹر, سپلائر؟ دا آنسر از آڈیٹر, ڈائریکٹر, کہ ڈائریکٹر ہی پروو کرے گا. تو اب ایگزامنر کی مرضی ہے وہ سوال لکھنے پہ بھیج دے یا ایگزامنر کی مرضی ہے سوال اپروول پہ لکھ دے. تو میں نے کیا کہا, کوڈ آف ایتھک یا تو بورڈ خود بنائے گا اور یا کہیں سے بنوا کے اپروو خود کرے گا. دوسرا پوائنٹ, ٹریننگ مسٹ بی گیون. یہ ہے چوتھا پوائنٹ. یہ ہے چوتھا پوائنٹ, ٹریننگ مسٹ بی گیون. اس سے مراد یہ ہے آپ نے اپنے امپلائیز کو ٹریننگ ضرور دینی ہے. آپ نے اپنے امپلائیز کو کس کی ٹریننگ؟ کوڈ آف ایتھکس کی, کہ اس پہ کام کیسے کرنا ہے. ہر بات کو سمجھانا بھی تو ہے نا بھائی کہ اس کوڈ آف ایتھکس کے میننگ یہ ہے. اینڈ پوائنٹ نمبر 5, دا کوڈ مسٹ بی کیپ. بس یہ نہیں کہ ایک بار بنا لیا پھر چھٹی ہو گئی. وقت کے ساتھ ساتھ, حالات کے ساتھ ساتھ موڈیفیکیشن لازمی ہے. بھائیان کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5 پورے ہو گئے جی. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 اینڈ نمبر 5. یہ والا پوائنٹ وہی لکھا ہوا جب میں نے امپلائی والا پڑھایا تھا جی. دا کوڈ مسٹ بی اویلیبل ٹو آل تھرو دی کارپوریٹ انٹرانیٹ. انٹرنیٹ ہوتا ہے کمپنی کا انٹرنل نیٹورک. انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے جی؟ انٹرنل نیٹورک آف آرگنائزیشن. انٹرنل نیٹورک آف آرگنائزیشن. کمپنی کا جو اپنا انٹرنل, اب بچے ہر کمپنی کا انٹرنل سسٹم مختلف ہوتا ہے. کہیں پر تو آرگنائزیشن کا جو پی این ہوتا ہے وہ سب جگہ پر جا کے ہر ایک کے ٹیبل پہ ڈاٹا رکھتا ہے, اور کئی جگہ پر آپ کمپیوٹر میں کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے, آپ یہاں انٹر کرتے ہیں, سب کے پاس ای میل پہنچ جاتی ہیں, یا سب کے پاس ایک انٹرنل سافٹ ویئر ہوتا ہے, اس کو میمورنڈم کہتے ہیں. وہ میمورنڈم کا سافٹ ویئر ہوتا ہے, ہر ایک کی اسکرین پر خود بخود ڈسپلے ہو جاتا ہے. تو یہ دیر آر سو مینی ویز, اس لیے میں نے یہاں پر صاف لفظوں میں لکھ دیا کہ کمپنی کے تمام امپلائیز کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کمپنی کا کوڈ آف ایتھک یہ کہہ رہا ہے. اور بات سمجھ آ گئی جناب؟ یہ 5 چیز یاد کرنی ہے, کوڈ آف ایتھک ختم. لاسٹ ون, پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس اڈاپٹڈ بائی آئی کیپ, ڈیولپڈ بائی آئی فیک. اور گل سمجھ آئی کچھ؟ یعنی اڈاپٹ کس نے کی ہے؟ آئی کیپ نے, چونکہ آئی کیپ پروفیشنل باڈی ہے اور دنیا کی کوئی بھی اکاؤنٹنگ پروفیشنل باڈی کس کو فالو کرتی ہے اسٹینڈرڈ میں؟ آئی فیک کو. یہ میں نے کل بھی بتایا تھا, کنٹرولز آئی فیک نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. صرف اکاؤنٹنگ کے سٹینڈرڈ, رپورٹنگ کے سٹینڈرڈ, آڈٹ کے سٹینڈرڈ اس نے سیپریٹ کیے ہوئے ہیں. ان کی سب باڈیز یہ کام کرتی ہیں. فائن. جی جناب, پروفیشنل اکاؤنٹنٹس آر ریکوائرڈ ٹو کمپلائی ود دا فالوئنگ فنڈامنٹل پرنسپلس. آل آف یو آگے چلو جی. پہلا پرنسپل, اکاؤنٹنٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اکاؤنٹنٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اکاؤنٹنٹ کبھی بھی غلط کاموں میں انوالو نہیں ہوتا. اگر میں سادہ لفظوں میں ایک لفظ بولوں گا تو آپ کو یہ سارے میننگ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. میں جو یہاں لکھ رہا ہوں ذرا وہ دھیان سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. What is this? کردار. یہ کہتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے نام آئے تو وہ امیڈیٹلی کہے نہیں یہ وہ کام وہ نہیں کر سکتا. یہ ہے کردار. یہ ہوتا ہے نا مجھے کردار. کوئی آپ کا نام کسی کے سامنے آئے اور کوئی آپ کے بارے میں کہے کہ یار یہ فلاں نے کیا, لوگ کیا کہیں نہیں یار یہ وہ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ اس جیسے ہیں تو لوگ کہیں گے ہاں ہاں آپ نے نہ بھی کیا ہو تو آپ کا نام آ جانا. جسے ہم کہتے ہیں بد سے بدنام برا. وہ اس لیے بد سے بدنام برا ہوتا ہے کہ جو اس نے غلط عمل کیا ہوتا ہے آئندہ اس نے نہ بھی کیا ہو سب سے پہلے نام اسی کا آتا ہے. جیسے گھر میں آپ نے کوئی امی نے بہترین کھانے کی چیز پکائی ہو اور آپ نے کھا لی ہو, آئندہ کسی اور نے بھی کھائی ہو, انہوں نے کہا نہیں کھا دی ہونی کیونکہ پہلے بھی نہیں کھا دی سی.
دس از واٹ، یہ ایک آپ کے کردار کے ساتھ چیز اٹیچ ہو جاتی ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ باقی جو کہانی ہے نا یہ صرف کہانیاں ہیں، لیکن ان کو یاد اس لیے کرنا ہے ایگزامنر انہی لفظوں کے ساتھ کھیلتا ہے. وہ آپ سے پوچھے گا اسٹیٹ فارورڈنس از واٹ، تو آگے 4 لفظ لکھے ہوں گے، انٹیگریٹی فلانا فلانا فلانا. تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے انٹیگریٹی کس میں آئے گی، انٹیگریٹی آئے گی، سوری اسٹیٹ فارورڈنس کس میں آئے گی، انٹیگریٹی میں. جی تو سادہ لفظ میں اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے. اکاؤنٹنٹ سیدھی بات کرتا ہے. بچے پلیز اسٹیٹ فارورڈ سے مراد بدتمیزی نہیں ہے کہ میں دینا سیدھا منہ پہ کہہ دینا ہونا، بس یہ سیدھا منہ پہ کہنے والے مراد یہ نہیں ہے. احسن انداز سے کہنا، گفتگو کرنا، یہ گفتگو کا انداز ہے. کسی کے منہ پہ بدتمیزی کر دینا یہ کوئی کردار نہیں ہے. آپ کسی کے منہ پہ کوئی بات کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن احسن انداز سے. ومن احسن قولا ممن دعا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو احسن انداز سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. 24 پارے کے اندر. تو اسٹیٹ فارورڈنس کہ آپ نے ہمیشہ بات سیدھی کرنی ہے. جس سے کیا مراد ہے؟ اکاؤنٹنٹ کہتا ہے یار یہ ذرا تھوڑا سا بک کوکنگ کر دو. آپ نے کہا سر بہت معذرت کے ساتھ میرا پروفیشن مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ بات آپ بھول جائیں کہ اس بات کے کہنے کے بعد کوئی آپ کو کمپنی سے نکال دے گا، اس لیے کہ آئی کیپ نہیں آئی فیک کہتا ہے. اگر کسی نے سچائی کی بنیاد پر احسن انداز سے اپنے باس کو کسی چیز سے منع کیا اور اسے کمپنی سے نکال دیا گیا تو کمپنی لا کے مطابق کمپنی بند ہو جائے گی، اس بندے کی نوکری نہیں جائے گی. بھائی بیک اپ ہے بھائی، پیچھے پورا کا پورا بیک اپ ہے آپ کے پاس. اب آئی کیا بیک اپ نہیں کرے گا، وہ آئی فیک بیک اپ کرے گا. پیچھے پوری اکاؤنٹنسی باڈی بیک اپ کرے گی کہ میں نے منع کیا تھا سر یہ بک کوکنگ ہے، میں نہیں کر سکتا، بہت معذرت میرا پروفیشن اجازت نہیں دیتا. کڈو باز رانو، آپ کو باہر نکالیں گے آپ، اور آپ امیڈیٹلی جا کے اس کے خلاف سو کریں گے لیبر لا کے اندر، اور آئی فیک آپ کا کیس لڑنے کے لیے آئے گا. اس لیے کہ آپ نے ایمانداری کی بنیاد پر. تو یہ بات صرف آپ ہی کو نہیں پتا، یہ بتا کمپنی کے مالکان کو بھی پتا ہے. تو کوئی آپ کو باہر نہیں نکالے گا انشاءاللہ، بلکہ الٹا ڈریں گے آپ سے. جی پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ایماندار ہوتا ہے. پروفیشنل اکاؤنٹنٹ سیدھی بات کرتا ہے، ٹیڑھی میڑھی گفتگو نہیں کرتا، بات میں الجھاؤ پیدا نہیں کرتا، منافقانہ گفتگو نہیں کرتا کہ ہم یوں کر لیں گے ہم ویسے ہو جائیں گے. سیدھی بات کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. فیئر ڈیلنگ، ہمیشہ اس کی ڈیلنگ فیئر ہوتی ہے اور لوگ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو بچے زیادہ لفظ میں کیا ہو رہا ہے، یہ کردار ہی ہے نا الٹیمیٹلی. آپ نے تو یہ 4 الفاظ یاد رکھنے ہیں، ٹروتھفلنس، فیئر ڈیلنگ، اسٹریٹ فارورڈ اینڈ آنیسٹ. یہ 4 باتیں یاد رکھیے رٹا لگانے کے لیے کہ انٹیگریٹی میں یہ 4 الفاظ آتے ہیں. آبجیکٹیوٹی، سادہ لفظوں میں جو لکھوں گا بچے وہ زیادہ اردو میں ضرور لکھنا. نہ کسی کے کام میں مداخلت کرتا ہے، نہ کسی کو اپنے کام میں مداخلت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ایک بات جس میں 2 باتیں ہیں جناب. آبجیکٹیوٹی کیا ہے بھائیان؟ نہ کسی کے کام میں مداخلت کرے گا، یعنی سادہ لفظ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں لت نہیں اڑائے گا کسی کام میں، اپنے کام میں اپنے کام کے ساتھ رہے گا. جی اپنے کام کے ساتھ کام رکھے گا، یہ اور آسان لفظ آ گیا. جی اپنے کام سے کام رکھے گا. تو اس سے مراد ہے نہ کسی کام میں کہ تم یوں کر لو بلا وجہ کے مشورے نہیں دے گا. دوسرا، اس کا کیا ہوا فیصلہ کبھی بھی باعث نہیں ہوگا. اور سن رہے ہو، اس کا کیا ہوا فیصلہ کبھی باعث نہیں ہوگا. مطلب باعثنس کیا ہوتی ہے؟ جس میں جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچایا جائے. یہ نہ ہو کہ میں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے اور اکاؤنٹنٹ کہے نہیں یار چونکہ اشرف صاحب کو جو باعث فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں یہ باعثنس نہیں ہے، میری غلط بات کو غلط کہنا اس کا حق ہے. اس کی لکھی ہوئی تحریر میں یہ بات واضح ہوگی کہ فلاں نے کام ٹھیک کیا، فلاں نے کام غلط کیا. اس کی وجہ
اس وجہ کہ وہ انٹیگریٹی ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا ہی نہیں ہے وہ تو. اب یہاں پر آ کے یہاں پر لکھا ہوگا, اب آپ پڑھیے واٹ از دس, ناٹ بائزڈ, یعنی وہ فیصلہ کرتے وقت دماغ میں فطور نہیں رکھتا. اور اللہ کے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کے دل میں کسی دوسرے مسلمان یا انسان کے لیے کینہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کینہ کیا ہوتا ہے بچے؟ کسی کے لیے برائی رکھنا دل کے اندر, کسی کے لیے دل میں بغض رکھنا, یہ کینہ ہے اور یہ حرام ہے, کلو حرام ہے, بلکہ ہر طرح سے حرام ہے, کسی درجے میں بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے جو بات کہنی ہے صاف کہہ دو, اور کہنے کے بعد بتاؤ بھائی, اور دل کو صاف کر لو. ہم نے کیا کہا کہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے, اور دل کا صاف یہی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سامنے السلام علیکم کر رہا ہوتا ہے, اندر کہ تیری خیر نہیں, میں تو مل تو صحیح, میں تم دساں گا. پھر یہ ہے بیسیکلی, یہ ہے برائی, کہ اندر برائی ہے اور سامنے جناب فیئر فیسنگ ہے, جناب ونڈو ڈریسنگ بڑی کمال کی ہے, لیکن پیچھے گدلا ہی گدلا ہے. یعنی سامنے شرٹ بڑی اچھی پہنی ہے, تھلو بنان پھٹی پائی ہوئی ہے. چلیں وہی واٹ ایور. جی بھائیان, اکاؤنٹنٹ کا فیصلہ کبھی بائسڈ نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ سٹینڈرڈ پہ فیصلہ کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا اچھا ہوں میری داڑھ تھلے آیا ہوں میں دسنا کی میں کرنا ہے, یہ ایسا نہیں ہوگا. جو حقیقت ہے وہ حقیقت بیان کرنی ہے, چاہے آپ ہی کو نقصان ہو جائے. نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ, دو کے درمیان میں وہ کبھی تضاد پیدا نہیں کرتا. نو انڈیو انفلوئنس, کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا. اینڈ انڈیپینڈنس آف مائنڈ, اور اپنے کام میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اپنے فیصلے میں وہ آزاد ہے. کوئی اس سے فیصلے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں یہ کام خود بہتر کر سکتا ہوں. اور ایگزام میں ان دو پوائنٹ کے علاوہ کوئی پوائنٹ آپ کو تنگ نہیں کرے گا, باقی سارے پوائنٹ بالکل جدا ہیں, سیپریٹ ہیں اور بہت ہی آسان ہیں. اور سمجھ آ گئی یہ دو پوائنٹ؟ اس میں دو باتیں لکھوائی ہیں میں نے, ایک پوائنٹ ہے یہ, ایک پوائنٹ ہے, نہ کسی کے کام میں مداخلت کرتا ہے نہ کسی کو اجازت دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 2, اس کا فیصلہ کبھی بائسڈ نہیں ہوتا. یہ دو باتیں لکھنی ہیں آپ نے. بائسڈ فیصلہ نہیں کرتا, بائسڈ فیصلہ نہیں کرتا, چاہے اس سے لڑائی کیوں نہ ہو اس کی, ہمیشہ سٹینڈرڈ پہ فیصلہ کرتا ہے, سٹینڈرڈ پہ. یہ تو بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے جی. وہ تعلیم حاصل کیے بغیر کسی آرگنائزیشن کا بیڑا غرق نہیں کرتا. سمجھ نہیں بات؟ ایویں پڑھیا نہیں پاتے بن بیٹھا علماء, یہ والا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی 4 لائنیں بھی نہیں پڑھی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن چکا ہوں, تو کڑا کام کرنا ہے. یہ بیسیکلی غلط کام ہے. پہلے پوری تعلیم حاصل کرے گا, پورا کام سیکھے گا. کام سیکھنے کے بعد آپ کو کیوں ٹریننگ دی جاتی ہے پتا آپ کو؟ ابھی آپ نے سی اے نہیں کیا ہوا, آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ آپ اس کام کو کرنے کے بارے میں سیکھ بھی لیں. یہاں بھی وہی لکھا ہوا ہے, ڈگری اینڈ پروفیشنل ٹریننگ, یہ دونوں لازمی ہیں. تو آپ سی اے تب کریں گے جب آپ کی ٹریننگ بھی پوری ہو جائے گی, جب آپ کی تعلیم بھی پوری ہو جائے گی. یہ کیا لکھا ہوا جی؟ پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر. بھائی یہ دو باتیں یاد کر لیجئے, ڈگری اینڈ ٹریننگ, بس یہ دو باتیں یاد کر لیجئے, کافی ہے آپ کے یاد کرنے کے لیے. اس کے بعد ڈگری بھی ہو اور اس کے بعد ٹریننگ بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ نالج کیا ہو؟ اپ ٹو ڈیٹ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سال آپ نے تقریباً 35 گھنٹے دینے ہوتے ہیں آئی کیپ کو ہر سال. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی آئی کیپ نے آپ سے جو ہے آپ کا چارٹ ڈالنا ہے, آپ کو نئی سے نئی باتیں بتانی ہے, اکاؤنٹنگ کے سٹینڈرڈز کون سے نئے آگے ہیں, تاکہ آپ کا نالج اپ ٹو ڈیٹ رہے. کانفیڈینشیلٹی, یہ مشکل کام ہے, یہ مشکل کام ہے, جس کے بارے میں بہت سارے بزرگ کہتے ہیں کہ مردوں کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. جو بات ایک مرتبہ یہاں چلی گئی اس کے بعد ختم ہو گئی. یہ کام مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے بھی. بات کو لیک آؤٹ کرنا, یعنی کمپنی کی سیکرٹ باتوں کو باہر شو آؤٹ نہیں کرنا. بچے اگر کمپنی کی سیکرٹ بات باہر چلی گئی تو کمپنی کو لاس ہو سکتا ہے, کمپنی کو ریپوٹیشن لاس بھی ہو سکتا ہے, کمپنی کو فائنینشیل لاس بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اکاؤنٹنٹ وہ واحد اینٹی ہوتی ہے جس سے کمپنی کی ایک ایک بات پتہ ہوتی ہے. کون سا پیسہ کہاں لگا ہے, کون سا پیسہ کہاں سے آیا ہے, اکاؤنٹنٹ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
سیل والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, پرچیز والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. پرچیز والوں کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کتنا خریدا ہے, سیل والوں کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کتنا بیچا ہے, اور اکاؤنٹنٹ کو دونوں کا پتا ہوتا ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ تیسرا پوائنٹ آسان ہے نا, یہ پوائنٹ بھی آسان ہے کہ اکاؤنٹنٹ کون ہوگا کوڈ آف ایتھکس کے مطابق, وہ پوری ڈگری حاصل کرے گا, پوری ٹریننگ حاصل کرے گا. اور پوائنٹ نمبر 4 ہے وہ کمپنی کی سیکرٹ باتیں باہر لیک آؤٹ نہیں کرے گا. اور آخری بات سب سے اہم, اور اس کے بعد چیپٹر مک جائے گا, اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہوگا, پروفیشنل بیہیویئر. آپ کو معلوم ہے پروفیشنل بیہیویئر کے لیے انگلش کیا لفظ بولتا ہے؟ assertive behavior. assertive کیا ہوتا ہے؟ خوش اخلاقی. assertive کیا ہوتا ہے بچے؟ خوش اخلاقی. اور اگریسو کیا ہوتا ہے؟ بد اخلاقی. تو جی اکاؤنٹنٹ کا بیہیویئر کون سا ہونا چاہیے؟ خوش اخلاقی والا, assertive behavior. یہ بات میں نے یہاں بھی بتائی تھی اسٹریٹ فارورڈ میں. جی پروفیشنل بیہیویئر آف اکاؤنٹنٹ مسٹ بی واٹ؟ assertive, not aggressive. اور پیسو کی بات کل بتاؤں گا ورنہ کہانی لمبی ہو جائے گی. فائن, پیسو والی بات کل بتاؤں گا جی کہ پیسو کیا ہوتا ہے جی. تو انشاءاللہ باقی باتیں کل کریں گے. چیپٹر ہو گیا جی.